أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ بھلا تم نے دیکھا ان کا حال جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، پھر بھی جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے یہ لوگ بہت زیادہ اچھے راستے پر ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کر دی، اور جس کسی پر اللہ نے لعنت کی پھٹکار برسائی تم اس کا کسی کو بھی مددگار نہ پاؤ گے۔ کیا خدا کی بادشاہی میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ پھر تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں گے۔ یا حسد کرتے ہیں ان لوگوں کا جن کو اللہ نے اپنے فضل میں سے عطا کر دیا، سو ہم نے تو ایسا فضل ابراہیم کے گھرانے پر بھی کیا تھا، کتاب اور دانائی کے ساتھ ہم نے ان کو ایک بڑی سلطنت بھی عطا کی تھی۔ پھر ان میں سے کوئی تو ایمان میں رہ کر امن میں آ گیا اور کوئی اٹک گیا کہ اس کو جہنم کی بھڑکتی آگ کافی ہے۔ جو لوگ منکر ہوئے ہماری آیات کے ان کو ہم آگ میں ڈال دیں گے، جب جب ان کی کھال پک اور گل کر جھڑ جائے گی فوراً ہم دوسری کھال پہلی کھال کی جگہ پر بدل دیں گے تاکہ عذاب چکھتے ہی رہیں۔ اللہ ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اور جو بھی ایمان لائے اور نیک کام کر کے آئے ان کو ہم جنت کے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کو یہ لوگ رہا کریں گے، وہاں پر ان کے پاکیزہ اور صاف ستھرے جوڑے باندھے جائیں گے اور ہم ان سب کو گھنی چھاؤں میں جگہ دیں گے۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت رکھنے والوں کی امانت انہیں برابر واپس کرو، اور جب بھی لوگوں کے درمیان جھگڑے کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلے کیا کرو۔ اللہ تو اس قرآن کے ذریعے تم کو نعمت سے بھرپور نصیحت فرماتا ہے۔ اللہ سب کچھ دیکھتا سنتا ہے۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور رسول کا، اور تم میں سے جن کو کام چلانے کے لیے صاحب اختیار بنایا گیا ہو ان کا کہا بھی مانتے رہو۔ پھر بھی اگر کسی بات پر تم میں اختلاف ہو جائے تو سب مل کر رجوع کرو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو یہی تم کو کرنا ہوگا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا۔